السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہر اپڈیٹ جو ہے آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے۔ تو خبر یہ ہے کہ تصاد حسین رضوی صاحب کی تقریباً 4 ماہ کے بعد ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کی یہ جو تصویر ہے، یہ ان کی جو نظر بندی ہے یا جس جگہ ان کو رکھا گیا ہے وہاں سے کسی نے جو ہے وہ تصویر لے کر جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپلوڈ کی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر جو ہے وہ ہر طرف وائرل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نے تحقیقات کی اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے آفیشیل پیج کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ تصویر جو ہے یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی نہیں ہے بلکہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے۔ کسی نے اے آئی سے تصویر جو ہے اس کو جنریٹ کر کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے، اور تحریک لبیک کے پاکستان کے کارکنان کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کی گئی ہے اور مزید ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے تحریک لبیک کے کارکنان کو۔ اور یہ جو تصویر ہے یہ وائرل کی گئی ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے، اس کا جو ہے حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق مزید بتایا گیا کہ وہ کس جگہ پر ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، اب تک کسی بھی تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا کے کسی بھی کارکن، کسی بھی رکن کو اب تک نہیں معلوم ہو سکا، اور نہ ہی کسی کی ملاقات کروائی گئی ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے، اور نہ ہی علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق کسی کو بتایا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ اور ایون کے جو مذاکرات کمیٹی کے اندر موجود ہیں اور جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں مذاکرات کرنے کی، مفتی منیب الرحمان، ان کی بھی ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد رضوی سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ملاقات متوقع ہے کہ کچھ دنوں تک جو ہے حکومت وہ ملاقات کروائے گی، لیکن فی الحال ابھی کسی قسم کی کوئی بھی مفتی منیب الرحمان کے ساتھ سعد رضوی کی ملاقات نہیں کروائے گی۔ تو اس وقت آپ یہ جو تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دیکھ رہے ہیں، جو علامہ سعد رضوی کی جو تصویر وائرل ہوئی ہے، جو ہر جگہ جو ہے سرکولیٹ ہو رہی ہے، یہ علامہ سعد رضوی کی تصویر نہیں بلکہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے، بلکہ اے آئی جنریٹڈ بھی نہیں، اس کو ڈیپ سیک کہا جاتا ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ فیس چینج کر کے جو ہے تصویر کو وائرل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سعد حسین رضوی کا کہہ کر تصویر کو وائرل کیا گیا، اور یہ ہر گروپ میں جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر ہے، لیکن وہ سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر نہیں ہے، بلکہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں کہ علامہ سعد رضوی کو کس جگہ پر جو ہے وہ جو ہے جبری گمشدگی کے طور پر حکومت نے کس جگہ رکھا ہے، اب تک کسی کو کوئی اس کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ یہ مرکز کی جانب سے پیغام آیا کہ یہ جو تصویر ہے یہ فیک ہے، یہ غلط لوگ جو ہیں ان کو غلط عناصر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور غلط لوگ جو ہیں اس کو تحریک لبیک کے کارکنوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مرکزی جو پیج ہے اس کی جانب سے یہ تصویر جو ہے اس کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں کہ یہ تصویر فیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ خضر الاسلام صاحب ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے علامہ سعد رضوی کے متعلق بتایا تھا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ یہ سب سے پہلی خبر بریک کرنے والے علامہ خضر الاسلام صاحب تھے، انہوں نے یہ بریک کی تھی۔ تو اب علامہ خضر الاسلام نے ایک اپنا جو ہے آڈیو پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، جس میں وہ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان اس وقت جیلوں میں ہیں یہ گرفتار ہیں، اور پچھلے 4 ماہ سے گرفتار ہیں، ان میں سے بیشتر وہ افراد ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو روز کا کما کر اپنے گھر والوں کو کھلانے والے ہیں، جن کا ذریعہ معاش وہ خود تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ تو انہوں نے اپیل کی ہے تحریک لبیک کے کارکنوں سے کہ وہ جیلوں میں پتہ کریں تحریک لبیک کے ان کارکنان جن کا مالی مدد کرنے والا کوئی نہیں، جن کی معاشی حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو دیکھ بھال کرنے کے لیے یا جو ہے ان کو وہاں تک ان کی جو ہے معاشی طور پر مدد کرنے والا کوئی نہیں، ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ جیلوں میں ان لوگوں کو پہلے کنفرم کیا جائے کہ کون کون ایسے کارکنان ہیں جن کے گھروں میں معاشی حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جن کے ہاں جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ تو تحریک لبیک کے تمام کارکنان جتنے بھی تحریک لبیک کے جانے والے ہیں، سب سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ جائیں، ان لوگوں کو
پتہ کریں اور اپنا جتنا بھی جو ہے مالی مدد ہو سکے ان بھائیوں تک اپنی مدد کو جو ہے وہ پہنچائے، اور یقینی بنائیں کہ ان لوگوں کے گھروں تک صحیح طرح سے جو ہے وہ مالی امداد پہنچ رہی ہے۔ اپنے جتنے بھی خیرات صدقات ہیں وہ تمام بھی ان لوگوں کو پہنچائیں کہ اس وقت وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ تمام افراد جو روزانہ کی بنیاد پر پیسہ کما کر جو ہے اپنی آل اولاد کو دیتے تھے، اور ان کا جو ہے کھانے کا ایک واحد ذریعہ وہ تھے، اور وہ بھی جیلوں میں ہیں، تو ان کو تمام اپنے صدقات و خیرات جو ہیں وہ بھی پہنچائے، اور جتنی بھی مالی طور پر امداد ہو سکے وہ کریں۔ تو یہ اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے خضر الاسلام صاحب کی جانب سے۔ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ تحریک لبیک نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیسز کے تمام اخراجات تحریک لبیک خود برداشت کرے گی، اور تحریک لبیک کر بھی رہی ہے۔ تو تحریک لبیک کا جو ایک رشتہ ہے اپنے کارکنان کے ساتھ، وہ بڑا ہی ایک جدا گانا سا رشتہ ہے۔ ہمیں کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا ریلیشن نہیں ملتا جو کارکن اور لیڈر کے درمیان، لیکن تحریک لبیک میں ایک عجیب سی محبت اور جو وابستگی ہے تحریک لبیک کے کارکنان اور لیڈران میں، وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ لاہور کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت میں جب فائرنگ کر کے لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا، لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، تب ایک کارکن تھے جن کی کمر میں 3 گولیاں لگی تھیں۔ ہم خود اس جگہ موجود تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو گولیاں لگی ہیں کیا کہیں گے، وہ تب اسٹریچر پر جو ہے ان کو ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا تھا، ایدی ایمبولینس میں بھی شفٹ کر رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے 3 سے 4 سیکنڈ میں کہا کہ میری خیر ہے، اللہ میرے قائد سعد رضوی کو سلامت رکھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی محبت والا جملہ تھا کہ مطلب ایک شخص جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے، وہ شہید ہونے کے قریب ہے، 3 گولیاں اس کی کمر میں پیوست ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اگر وہ پھر بھی علامہ سعد حسین رضوی کے متعلق جو ہے اتنی خوبصورت گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ نہایت ہی خوبصورت انداز تھا جو تحریک لبیک کے کارکنان اپنے لیڈران سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جو لیڈر ہیں وہ بھی بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہم نے حویلیہ میں دیکھا علامہ سعد رضوی کو کہ جب ان تک خبر پہنچی کہ ایک کارکن کو گولی لگی ہے، تو ان کا تب سٹیج سے جو تقریباً 5 سے 6 فٹ کا تھا وہاں سے جمپ لگا کے اپنے کارکن تک پہنچنا، وہ بڑا ہی حیران کن منظر تھا۔ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ کس طرح علامہ سعد رضوی اور انس حسین رضوی جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ جب شیلنگ اور پتھراؤ ہو رہا ہوتا تھا، تب کارکنان کے ساتھ جو تھے وہ شیلنگ میں بھی جاتے رہے ہیں۔ ہمیں خادم حسین رضوی صاحب کا وہ جو 2017 فیض آباد کا دھرنا تھا کہ ہر شخص کے چہرے پر ماسک تھا، ہر چہرہ جو ہے شخص اپنے چہرے کو ڈانپ رہا تھا آنسو گیس سے، تب علامہ خادم حسین رضوی بغیر کسی ماسک کے، بغیر کسی سیفٹی ایکوپمنٹ کے وہاں پر اکیلے بیٹھے رہے، اور لوگوں کو بتایا کہ جب تک میرا کارکن جو ہے اس تک یہ تمام سہولیات نہیں پہنچے گی میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو یہ جو محبت کا انداز ہے تحریک لبیک کا ان کے کارکنان کے ساتھ، اور کارکنان کا تحریک لبیک کے ساتھ، یہ بڑا جدا گانا ہے، بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ ایسی مثال ہمیں بہت کم ملتی ہے کہ کوئی جو سپورٹرز ہیں وہ اس قدر محبت کریں اپنے لیڈران سے، اور لیڈران کی محبت یہ ہے کہ اب تحریک لبیک پاکستان اتنی زد و کوب ہونے کے باوجود خیال رکھ رہی ہے اپنے کارکنان کا کہ ان کی مالی امداد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے تمام کیسز جو ہیں ان کی ذمہ داری بھی تحریک لبیک پاکستان نے لی ہوئی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان اور جو کارکنان کی یہ محبت ہے، یہ سب جو ہے نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔